کوئی گیٹیاں پہن لیتا ہے، کوئی نگ پہن لیتا ہے، تو کوئی دھاگے باندھ لیتا ہے، کوئی ادھر دھاگے تو کوئی ادھر دھاگے کو بتیاں بنا لیتا ہے۔ یہ تو نبی کے طریقے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کرو نا، صرف یہ دعا پڑھ دیا کرو، آؤ کسی نئی جگہ اترو، کسی وادی میں، جنگل میں، کسی گھر میں، کسی کے گھر میں مہمان ہو، کسی کے بستر پر سونے لگے ہو، اس جگہ 3 بار پڑھ دو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ صبح تک کوئی چیز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگوں کو آتی ہے یہ دعا؟ تمہیں تو لگایا ہوا ہے ڈگڈگیوں پر، تمالوں پر، ڈولوں پر، تویزوں پر، دھاگوں پر، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے دوری ہے نا۔ یہ کبھی امام و زامنوں سے بھی کوئی بچہ ہے؟ بے نظیر کو امام زامن کتنے بدے ہوئے تھے، یا بدے تھے نہیں؟ کدھر ہے وہ؟ ضمانت کون دیتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا پر ضمانت ہے، اس دعا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آسمان سے آواز آتی ہے، اس کا شیطان شہادت دیتا ہے جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، اس کا جن شہادت دیتا ہے دوسرے جن کو کہ یار تم کیوں کھڑے ہو؟ کہتا میں آج اس کو ورگلانے کے لیے کھڑا ہوں، کہتا میں اس کا ذاتی شیطان ہوں جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، اس نے کچھ ایسے کلمے پڑھ دی ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز سنی ہے کہ اے بندے تو میری امان میں آ گیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہے پڑھنے سیکھنے کی باتیں۔ دھاگے باندھ لیے، جو مرضی کرتے پھرو، تویز ڈال لیے، تویزوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جا کر پڑھو، اعداد کو دیکھو، اس کو ذرا ڈی کوڈ کر کے دیکھو، اس میں ایسی سی شرکیہ باتیں ہوتی ہیں۔ تم نے تو یہ دیکھ لیا جی، یہ دیکھو جی اوپر بسم اللہ لکھا ہے 786، جاؤ 786 کا مطلب پتہ کرو۔ ہری کرشنا بنتا ہے، نکالو، ابھی پلے سٹور پر جاؤ، سب کے پاس موبائل ہیں، ابھی اس میں سے ایک ایپ ہے، وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس کا نام ہے اعداد کیلکولیٹر۔ اس میں لکھو جو لکھنا ہے، اعداد بتاتا جائے گا اپنے نام کے ساتھ۔ کل میں ایک بندے کو کہہ رہا تھا شام کو، اس کے نام کے اعداد آئے 401۔ ہاں جی، تو میں نے بولا جی کاشف صاحب ہوں پھر تانوں آج تو بعد 401 کما کریں گے، کیونکہ اعداد کا دن نہ تواڈے ہیں۔ تو اللہ کے لیے 786 اپنے نام کے لیے پسند نہیں جی، میرا نام لے نا جی، محمد کاشف میرا نام ہے، ہیں جی۔ تو بسم اللہ وہ ہری کرشنا بنتا ہے، تم نے اس کو بسم اللہ، تویزوں میں پھر اعداد جب اس کو ڈی کوڈ کرو گے اس کے ذریعہ سے، یہ جو میں بتا رہا ہوں ایپ آپ کو، بڑا کچھ کھلے گا، دل کرے گا جا کے جتیاں مارا اگر طاقت ہوگی اس خبیث نے جس نے آپ کو تویز دیا ہے۔ پڑھو نا، اللہ تیری رگ یاد کے قریب ہے نا، سیکھو نا، جو نہیں آتا سکھاؤ نا ان کو، یہ بچوں کو سکھاؤ، گھروں میں سکھاؤ بچوں کو، بسم اللہ کر کے کھانا کھلاؤ نا ان کو، بچہ الٹے ہاتھ سے پکڑے کہو بیٹا سیدھے ہاتھ سے پکڑو، یہ ہے تربیت کا وقت، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، جاؤ بیٹا ہاتھ دھو کر آؤ، آپ گیند کھیل کے آئے ہیں، نہیں وہاں صدقے جائے، پونچھ لا بیٹا پونچھ لا، کیوں سردی ہے بڑی، جو گند جہان کا کھا جائے گا وہ، یہ تربیت کرو نا، پھر دیکھو یہ بیماریاں یہ مصیبتیں تمہارے قریب آتی ہیں، بتا کر گئے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانو بات مان لو، اس ذات کی بات ہے جس کا نام لے کر درود پڑھنے سے اللہ رحمت نازل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم امتی ہو کر رحمتوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دل سے نہیں مانا، زبان سے بولا ہے، زبان سے مان لیا لیکن اس کی مانی نہیں۔ بالکل ہاں جی، اسلام ماننے کا نام ہے لیکن کیا؟ بات ماننے کا نام ہے۔ میں آپ کو مانتا ہوں، آپ بندے ہیں اللہ کے، آپ اچھے بندے ہیں، میں ماننا ہے تو آپ کی بات مانوں گا تو پھر میں آپ کی عزت کروں گا نا۔ تو اللہ مجھے آپ سب کو
قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں ہیں، یہ ان چیزوں کا علاج ہے، اس کے لیے آپ میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری اصلاح کرے، اللہ جو کمی کوتاہی ہے ہماری دور فرما دے، اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے، اللہ ہمیں دل میں اپنا خوف دے دے۔ جب اللہ کا خوف آئے گا تو رزق بڑھ جائے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو گمان بھی نہیں ہوگا۔ صرف اللہ سے خوف مانگا کرو، ہدایت مانگا کرو۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولینا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ ادائیگی قرض کے حوالے سے کوئی بتا کئی دفعہ دعا دسی ہے، روز دساں کرا۔ ہاں پاکستان بھی تو مقروض ہے نا۔ ہاں اچھا جی، آپ نا 2 دعائیں میں بتانے لگا ہوں، ہے تو بہت اللہ کے نبی نے بڑا، آپ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض کے لیے بڑی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے۔ جب مقروض ہوتا ہے تو اچھا بندہ جو ہے نا بیچارہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ میرے فلاں کو بندہ ہے، اس کو قرض ہے، تو اللہ کے نبی نے بڑی چھوٹی سی دعا یاد کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ اگر اپنے لیے پڑھنا ہے، اگر ساتھ کوئی بھائی کو بھی شامل کرنا ہے، اپنے ملک کو بھی شامل کرنا ہے، تو پھر کہو اللہم اکفنا بحلالک۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو کہہ دیا کرو مغفرہ ہی کہہ دیا کرو۔ ہاں جی، نیت کر لو یار اے میرا ہمسایہ بھی مقروض ہے، یہ میرا بھائی بھی مقروض ہے، میرا ملک بھی مقروض ہے۔ ہم اگر خلوص دل سے ملک کے لیے بھی یہ دعا مانگیں، ہمارا جاتا کیا ہے؟ زبردہ زیر کا زیر مات زبر ہی لگانی ہے نا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ علی اگر احد کے پہاڑ کے برابر 11 کلومیٹر ہے وہ احد کا پہاڑ، اگر اس کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ بھی اللہ اس کو اتار دے گا۔ کرو یاد اس کو، بچوں کو یاد کراؤ، پڑھا کرو۔ یہ نہیں کہ جس کا قرض دینا لے کے دکھا کہو گے تو پھر کبھی یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یہ حدیث ہے، اور میری زندگی میں 2-3 موقع آئے ہیں ایسے جب مانگا کہ یا اللہ میں نے دینا ہے قرضہ، مرنے سے پہلے میرا قرضہ اتار دے، اللہ کی قسم اس نے ثواب بنا دیا لاکھوں کروڑوں کا۔ تو جب نیت ہے کہ ذرا تکی جیسی ہو یار، لینا ہی تو لے چیک لے تو جا کرا دے اندر۔ واللہ 2 درم اس صحابی نے دینے تو نبی جنازہ نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے نے فرمایا انس تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے، فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے 2 درم دینے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گارنٹی دیتا ہوں میں اس کی طرف سے دے دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، 3 دن اس صحابی کے پیچھے جاتے رہے کہ تم نے ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ کتنی فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم تو بیبے کا مال سمجھ کے کھایا ہوا ہے، وپاری کا مال لیا، اسی کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، اس کو پھیرے لگا رہا ہوں۔ رقم پڑی ہوئی ہے، پھر اللہ تجھے ساری زندگی اسی طرح کرتا ہے۔ پیسے ہے، نوکروں کے اندر کہہ دے یار آج صبح دی بونی نہیں کی تھی، وہ پھر سارا دن بونی نہیں ہوتی۔ اور بدبخت دیکھ اس کے پیسے تو نے نیچے لگائے ہوئے ہیں، باہر کے شہر سے وہ آیا ہے، کیوں پھیرے لوانا پہ ہیں، اور تینوں بھی پھر وقت ایسا آئے گا تو پھیرے لائیں گا، تینوں لبے گا کچھ نہیں ہے۔ رحم کر اس پر، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ تجھے پگا ہے تو نہیں جی بڑا مہنگا سودا دیتا تے تو انہا سا، اس لیے تو کہنا تھا ٹرپل پیسے دے دے میری دکان پر ہے۔ تو فرمایا نا کہ آپس کی رضامندی سے لین دین کر لیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس نے چیز بھی تمہیں صحیح دی ہے، ٹھیک ہے اس نے مہنگی دی ہے، تجھے پگا ہے تو تم نے لی ہے نا۔ اسلام میں شرح مقرر نہیں ہے پروفٹ کی، خوف خدا تو دیا ہے، لیکن سونا تو میری والدہ کے نکاح میں تو 40 روپے تولہ تھا، آج کتنے تولہ ہے؟ تو میں بیچنے جاؤں تو کہوں چورا تیری امید دے 40 روپے کا خرید ہویا ہے، اینا پروفٹ لے رہے ہیں۔ پروفٹ پہ کوئی نہیں ہے، صرف ناپ تول میں کمی نہ کرو، آپس کی رضامندی سے لین دین کر لیا کرو۔ یہ یاد رکھنا، اسلام بڑا زبردست مذہب ہے، ہر معاملے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ خوف خدا کے ساتھ کرو،
اللہ برکت دے گا۔ نہ کسی کو تنگ نہ کیا کرو، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، دو اس کے پیسے دو گے اللہ تجھے بہترین تیرا گلہ بھر دے گا۔ نہیں انہوں علی پھیرے لوانے ہیں، انہوں 3-4 فون کیتے مال ہی نہیں بھیجے انہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی بھائی